2 دن پرانی خبر ہے، لیکن میں نے کہا کہ پھر بھی اس کو ریکارڈ پہ لے آنا چاہیے۔ وہ پرانی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی تمام ادائیگیاں شیڈول کے مطابق کر دی ہیں، اور پچھلے دنوں جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے شور مچایا تھا کہ گوگل ایپ جو ہے اس کی ادائیگیاں نہیں ہو پا رہی اور شاید وہ پاکستان میں آپریشن بند کر دے، تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس کے اوپر آ جائیے۔ ایک ماہانہ رپورٹ جاری ہوتی ہے، اور ماہانہ رپورٹ یہ ہوتی ہے کہ جناب اس مہینے وزارت خزانہ نے کیا کیا کام سر انجام دیے ہیں، اور ان کی ایک رپورٹ ہوتی ہے جو وزارت خزانہ جاری کرتی ہے۔ تو جو نومبر کے مہینے کی رپورٹ آئی ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں، دیکھیں دوستوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں، نیوز میں ہیں اپنا، انہوں نے خبر دی ہے، اور اس خبر کے مطابق پاکستان کی حکومت نے اپنے خزانے سے وہ تمام ادائیگیاں جو کہ اس مہینے ڈیو تھی وہ کر دی تھیں۔ 3 تاریخ کو ایک میچور ہو رہا ہے ہمارا سکوک بانڈ جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جاری کیا تھا، اس کی ادائیگیاں بھی کرنے کے لیے حکومت نے سفیشینٹ فنانسز جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہیں، اور وہ جو بینک ہے اپنا چائنا کا جو انویسٹمنٹ بینک ہے، ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، اس سے $50 کروڑ کی کوئی ادائیگی آئی ہے، تو وہ اور کچھ مل ملا کے وہ ادائیگیاں بھی ہو جائیں گی ان کو۔ یوں میرا مطلب ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو کہ اپنی ٹانگ کے زخمی ہوتے ہی ان کے اوپر ایک انکشاف ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ مزمل اسلم نامی شخص کی یہ کارروائی ہے یا کارکردگی ہے، اس نے جناب کپتان کے ہاتھ میں ایک چھڑکنا پکڑا دیا تھا، اور وہ چھڑکنا یہ تھا کہ کریڈٹ سویپ رسک جو ہے وہ پاکستان کا بہت بڑھ گیا ہے، اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے امکانات آخری دنوں تک جب تک کپتان کے اوپر کپتان کو پنڈی کے اندر جوتے تو نہیں پڑے خیر، لیکن جو ہوا ہے مطلب کہ 3 لین کی ایک سڑک جو ہے، اور باقی تین لین ادھر ہوتی ہیں، 3 لین ادھر ہیں مری روڈ کی، تو ایک سائڈ جو ہے تھی وہ انہوں نے پارکنگ کے لیے مخصوص کر دی، ایک سائڈ کے 400 میٹر سے بھی کم رقبے کے اوپر جس طرح انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ٹھونس کے اوپر سے دکھایا کہ کس طرح لوگ جو ہے وہاں پہ وہ جو مطلب کنجسٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی جب لوگوں نے باقی جلسہ پھر کے ویکھا تو انہوں نے کہا ہائے اینے حلف لین تو بعد اینے جلسے کرن تو بعد تے اے کی چول ماری ہے، تو پھر خان صاحب نے وہاں سے دوڑنا تھا تو وہ دوڑے کہ میں نہیں کھیڈاں گا۔ وہ جو دوسروں کا استعفیٰ لینے کے لیے گیا تھا اور دوسروں کی حکومت گرانے کے لیے گیا تھا، اس پہ مجھے وہ صاحب یاد آ گئے جنہوں نے فٹ بال کے دوران اپنے گول میں ہی گول کر دیا، تو کوچ نے سائیڈ لائن سے چیخ کے کہا اوئے یہ کیا بے شرمی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ دوسری طرف گول کرو، وہ کہتا وہ کرن نہیں دیں دے، تو رانا ثناء اللہ جو تھا وہ پھکیاں پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، پھکیوں کے ڈبے رکھ کے کہ جڑا بھی آئے گا انہوں میں پھکی کھواواں گا، پھکی کھلاؤں گا میں اس کو۔ تو رانا ثناء اللہ سے لگتا ہے ڈر، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بندی بچہ بچی چھوٹا بڑا نکا موٹا کاڑا لنگڑا، میں خان صاحب کو نہیں کہہ رہا، لیکن کاڑا لنگڑا جو بھی ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے رانا ثناء اللہ کے بارے میں تو بیک گراؤنڈ کے اوپر میوزک لگ جاتا ہے، لالے 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 لال ساری گڈی لالے، بیک گراؤنڈ میں یہ میوزک لگ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو گالاں کڈنیاں شروع کر دیتا ہے، رانا قاتل ہے، رانا مچھل، رانا بدماش، رانا فلانا، رانا ٹمکانا، اور رانا جو ہے وہ زیر مچھ مسکراتا رہتا ہے، زیر مچھ مسکراتا رہتا ہے رانا، ٹھیک ہے۔ تو رانا صاحب جو تھے وہ پھکیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اب اسلام آباد تو جایا نہیں جاتا تھا، تو پائنوں تھے اپنی دونوں حکومتیں توڑ کے واپس آ گئے، میں کے بھی توڑ دوں گا تو پنجاب بھی توڑ دوں گا۔ اب جن کا وہاں پہ فلوک لگا ہوا ہے وہ پہلی ملاقات کے اندر تو سمجھا ہے نا، پھر دوسری ملاقات ہوئی نہیں، لیکن پہلی ملاقات جو تھی وہ سمجھا ہے چودھری صاحب جا کے کہ ٹھیک ہے پائے نا حکومت توڑ دینے ہیں،
لیکن پھر اے لشٹم پشٹم، اے چوکیدارے، اے گاڈاں، اے پروٹوکول، اے ہیلی کاپٹر، اے سرکاری خرچے دے اتنے لاہور تو پنڈی جان تک جہاز، یہ وہ سارا پھر اے ختم ہو جانا جی. تو ظاہر ہے جلندری پٹھان ہے، اس نے تو اپنی قمیض کے اندر جیب نہیں لگوائی ہوتی، اتنا کنجوس آدمی ہے، تو اس کے لیے تو ڈراؤنا خواب ہو گیا نا کہ جناب اپنے خرچے سے، اپنے پلے سے یہ خرچہ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا انہوں نے کہا اچھا پھر سوچنے ہیں، سب کو بلایا کہ جناب ساری پارلیمانی پارٹیاں آ جاؤ. ایک میرا خیال پارٹی جو ہے ویکینڈ کے اوپر دونوں میٹنگیں ہو جائیں گی، اور جناب آل ٹائم گریٹ حضرت قبلہ فواد حسین چودھری نے فرما دیا کہ اتوار تک فیصلہ ہو جائے گا، حکومتیں کیوں توڑنی ہے، کس میٹنگ کو چھوڑنی ہے. 16 دسمبر اس نے کوئی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہر اس جگہ پہ ہاتھ لگاتا ہے جس جگہ کے اوپر اس قوم کو اور اس کے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ ہر جگہ اس جگہ پہ ہاتھ لگاتا ہے. یہ اذیت پسند، ذہنی طور پہ مریض شخص ہے یہ. تو اس نے 26 نومبر بھی اسی لیے رکھی تھی، اور اب یہ 16 دسمبر بھی اسی لیے رکھے گا. خیر آگے نکلتے ہیں. تو وہ جناب ڈیفالٹ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ عمران احمد خان نیازی کا وہ بتایا گیا ہمیں کہ وہ ایک فریولس قسم کا انڈیکیٹر ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے پاکستان کے کسی بھی نظام کے حوالے سے، نہ ہی اس کو کوئی عالمی ادارہ کنسیڈر کرتا ہے. لیکن چونکہ وہ ہتھے چڑھ گیا تھا مزمل اسلم کے، اور مزمل اسلم نے وہ والا جو تھا وہ خان کے کان میں آ کے وسپر کر دیا تھا. تو جب خان صاحب نے آخری تقریر فرمائی تو پاکستان کا ڈیفالٹ بقول ان کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ 93% پہنچ چکا تھا. تو حکومت سے جب ہم کہتے تھے، منسٹری آف فنانس کے ایک آدھ بندے کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری ابھی تک یاد اللہ ہے اور وہ ہمارا فون سن لیتے ہیں، میں نے کہا یار اس کا کوئی جواب دے دے. انہوں نے کہا تسی دسو اسی اس چول کا کی جواب دیں، مطلب اے چول مار رہا ہے وہ، اسی دا کی جواب دئیے، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ یہ جو بونگی مار رہا ہے اس بونگی کا کیا جواب دیں؟ کوئی بندے کی کسی بات کے اندر کوئی لاجک ہوتی ہے اس کا جواب دیا جائے، لیکن اس کا کیا جواب دیا جائے؟ تو خیر وہ تمام لوگ جو خان صاحب کے پیچھے جو ہے وہ ہم نوا بنے ہوئے تھے اور آہو نہیں آہو کری جا رہے تھے، وہ ایک دم چپ کیوں کر گئے یار؟ پاکستان کو تو ڈیفالٹ ہو جانا چاہیے تھا، 95% ڈیفالٹ رسک تھا، تو کسی ملک کو پاکستان کو ایک آنا نہیں دینا چاہیے تھا. تو $500 ملین آ گئے، بھلے چائنا کی طرف سے ہی آئے، یہ آ رہا ہے اپنا چائنا، ٹھیک ہے، لیکن چائنا کی طرف سے آ گئے، لیکن آ گئے نا، اور پاکستان نے ساری ادائیگیاں بھی کر دیں، کوئی ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا. تو کیوں، میرا مطلب ہے اب کیوں منہ کے اندر گھنگڑیاں ڈال کے بیٹھ گئے، اب کیوں نہیں بولتے؟ اس کا انہوں نے ایک اور نکالا، اور وہ یہ کہا کہ 17% کے اوپر لون لیا ہے اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسحاق ڈار میں. اب جو بندہ عالمی فائنانس کے معاملات کو کوئی 1% بھی جانتا ہے، سب سے زیادہ ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو لون لیا گیا ہے اب تک وہ عمران احمد خان نیازی نے لیا ہے، اور عمران احمد خان نیازی نے ڈالر ٹرم کے اندر 11% کے اوپر لون لیا ہوا ہے، جس کے اوپر جو ان کے اوورسیز جو ہے نا انہوں نے جمع کروائے ہوئے ہیں ڈالر، اور وہ مطلب کہ $1 ارب ہم نے لون لیا ہے اور سود دے رہے ہیں ہم $4 ارب کا، یہ وہ والا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو تباہی پھیر کے گیا ہے، یہ اس کو پتا ہے نا کہ یہ وہ تباہی پھیر کے گیا، اس لیے تو وہ ڈیفالٹ کا رولا ڈالتا ہے. تو وہ جو لون لیا ہوا ہے نا اس نے، ٹھیک ہے، $4 ارب کے قریب ہے یا $4.5 ارب کے قریب ہے، وہ جو اس نے لون لے رکھا ہے، اس لون کی تباہی جو ہے وہ آپ کو اور مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے. وہ ڈرین ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر، بہت بڑا ڈرین ہے. اس سے بڑا کوئی لون پاکستان نے آج تک نہیں لیا، نہ لینا ہے، نہ لے گا. یہ جو 17% والا ہے یہ ان کا اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح کا ان کا ڈیفالٹ رسک والا جھوٹ ہے. لیکن جھوٹ کا منہ جو ہے وہ آپ پکڑ نہیں سکتے، مطلب اب وہ منہ کے اوپر جھوٹ بولی جائے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ 17% کے اوپر کوئی لون ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کا افیکٹو ریٹ نکالتے ہیں، اور افیکٹو ریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ افراط زر پلس جو اس کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو افراط زر جو ہے وہ تو اس وقت مطلب کہ جو ہیڈ لائن افراط زر ہی ہم دیکھیں گے نا، ہیڈ لائن انفلیشن کو کنسیڈر کریں گے تو اس کے اندر انہوں نے وہ جو 2-2.5-3% پہ رزلٹ ہوگا وہ ڈالا ہوگا اور کہا ہوگا 17% پہ لون لے لیا. دس از رانگ، یہ جھوٹ ہیں. ان کے پاس ایک مشینری موجود ہے،
اپنا گناہ کرنے کی، گناہ چھپانے کی، جھوٹ بکنے کی، جھوٹ پھیلانے کی جو مشنری موجود ہے، جس کو کے پی کے حکومت سے اور پنجاب حکومت سے مسلسل فنانسنگ ہو رہی ہے، وہ مشنری جب تک حافظ صاحب جب تک حافظ صاحب وہ مشنری ڈسمنٹل نہیں ہوگی، آپ کے سابقین کی بھی اور آپ کی عزت محفوظ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، برابر کے لیول پہ آئے نا، برابر کے لیول پہ تو ہم اڑا کے رکھتے ہیں ان کو. یہ جو ساتھ میں پیڈ ٹرول لے کے آ جاتے ہیں نا، اور وہ بھی ان کو بھی سرکاری خزانے سے تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، اور وہ آ کے بکتے ہیں گالیاں، وہ اپنے خون کا ایڈریس بتاتے ہیں، ڈی این اے بتاتے ہیں، اور ان کے ڈسٹارٹڈ ڈی این اے کے اندر گالم گلوچ، بے بنیاد الزامات لگانا شامل ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ میرا مطلب ہے ان کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا نا. کوئی بھی شریف آدمی گالم گلوچ کرنے والے کو صرف نظر کر کے ہی پاس سے گزر سکتا ہے، تو ہم بھی گزر جاتے ہیں. تو حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ ایک تو یہ جو ان کا ٹرینر آپ نے رکھا ہوا ہے اس کی چھٹی کرائے سر، اور دوسرا سر یہ لیول پلینگ فیلڈ تو دے نا. جب یہ لیول پلینگ فیلڈ میں آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے یہ کتنے کے بڑے ترم خان ہیں، اور یہ ارسلان بیٹا کیسے غداری سے کنیکٹ کرتا ہے. نہیں تو پھر دیکھ لیں آپ کے حالیہ سابق کا کیا اشر کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، ہم نے تو باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، جو کہنا تھا وہ ان کے دور اقتدار میں کہا. ٹھیک ہے، ڈنکے کی چوٹ میں کہا. اب چلے گئے، ٹھیک ہے، اب وہ تاریخ کا حصہ ہو گئے، تاریخ فیصلہ کرے گی ان کے بارے میں، یوتھیے تو نہیں کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.